ہم نے کلمہ اگر زبان سے پڑھا ہے، دل میں اس کی تصدیق کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہم حاضر و ناظر جانیں، ہر وقت ہمارا قدم زمین پر چلے تو ہمارے دل میں یہ آئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب زمین پر چلیں، اگر کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، اگر مصافحہ کر رہے ہیں، دماغ میں یہ رہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر مزدوری کر رہے ہیں تو دماغ میں یہ رہے، دل میں یہ رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر جگہ چلے جائیں، چاہے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں، جماعت کے بیچ میں ہوں، پبلک کے بیچ میں ہوں، تب بھی ہمارے دماغ میں یہی رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تنہا ایک کمرے میں کنڈی لگا کر بیٹھے ہیں، تب بھی ہمارے دماغ میں یہ رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حال ہو جائے گا تب ہمارا کھیت میں کانٹے نہیں ہوں گے، اس میں بوڑیاں بھی نہیں ہوں گی، کوئی فالتو کی چیز نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس میں بیج نماز کا بوئیں گے، ہم روزے کا بیج بوئیں گے، زکوٰۃ کا بیج بوئیں گے، ہر خیرات کا بیج بوئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 بالیوں کی طرح بڑھا کے ہمیں عطا فرمائے گا۔ ایک ہم کام کریں گے، ایک کام، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں بڑھا کر عطا فرمائے گا، بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ ایک صاحب تھے حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، حساب و کتاب ہونے لگا سارے دنیا کا، تو حدیث پاک میں آتا کہ وہ شخص اس کا حساب ہونے لگا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں اس کا حساب مت کرو۔ غور سے سنیں کہ اللہ نے کہا اے فرشتوں حساب اس کا مت کرو، اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو۔ عزیزان گرامی، وہ شخص سوچ وچار میں پڑ گیا۔ جب جنت کا اس کو اعلان ہوا، اس نے کہا یار یہ کیا ہوا، میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے۔ اس کو یہ شرمندہ ہونے لگا کہ مجھے جنت، کیونکہ اپنا تو رات دن کیسے گزرا ہے سب کو پتا ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو اپنا پتا ہے کہ میرا دن کیسے گزرا، میری رات کیسے گزری، لوگوں کے بیچ میرے کیسے رہا، تنہا میں کیسے رہا، میرا لوگوں میں برتاؤ کیسے رہا، دوستوں میں میرا برتاؤ کیسے رہا، رشتہ داروں میں میرا برتاؤ کیسے رہا، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، لیکن یا اللہ یہ مجھے اتنا پتا نہیں کہ میری بخشش کیسے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندہ ایک رات اندھیری رات تھی، تو اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے گلی سے گزر رہا تھا، راستے میں تجھے ایک پتھر لگا تیرے پاؤں میں، تیرے پاؤں کو ٹھوکر لگی، تو نے جھک کر اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر تو نے اس پتھر کو سائیڈ میں رکھ دیا، اور اس سائیڈ میں رکھ دیا، کہا یا اللہ وہ تو میں نے ایسے ہی رکھا، میں نے تو اس نیت سے رکھا تھا کہ میں تو گزرا، میں نے ٹھوکر کھائی ہے، اب اس کو سائیڈ میں رکھ دوں، کہیں بچوں کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی بوڑھے کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس لیے میں نے سائیڈ میں رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بندہ تو نے دنیا میں رہ کر میری مخلوق پر رحم کیا، تو نے میری مخلوق کا دھیان رکھا، تو نے اندھیری راتوں میں، اندھیری رات تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی بھی تیرا ویڈیو کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی تیرا فوٹو نکالنے والا نہیں تھا، کوئی بھی تجھے دیکھنے والا نہیں تھا کہ یہ کہہ دے واہ تو نے اچھا کام کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف دیکھنے والی ذات تھی تو اللہ کی ذات تھی، اور تو نے اندھیری راتوں میں میری بندوں کا، میری مخلوق کا دھیان رکھا ہے، اب تیری اندھیری تاریکی میں جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک کام، یہ کام ہے نا، کوئی نیکی ہم چھوٹی نہ سمجھیں، ہم تو یہ چھوٹی سمجھنے لگ جاتے کہ یہ چھوٹا کام نہیں، یہ رہنے دو، یہ چھوٹا ہے رہنے دو، نہیں، کسی نیک کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ اگر راستے چلتے کانٹا بھی ہو نا، اس کانٹے کو سائیڈ میں کرنا، یہ بھی ایمان میں سے ایمان ہے۔ کانٹا دکھے، اب ضروری نہیں ہے کانٹا ہی دکھے تو پتھر دکھے، اگر کھڈا ہے تو کھڈا بھی اس کو بھریں، اگر گوبر ہے تو گوبر کو بھی ہٹائیں،
कोई ऐसी चीज जिससे रास्ते चलने वाले को तकलीफ होती है ना, उसको दूर करना ये भी ईमान है, और उससे ये नेक काम है। अगर ये हम काम करेंगे ना, तो ये हमारे जो ये फर्ज वाजिब सुनन मुस्तहबात ये भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। इनकी कबूलियत के लिए वो छोटे काम जरूरी है। सिर्फ हम मोटे मोटे काम करें, छोटों की तरफ तवज्जो नहीं दें, तो ये काम कोई अल्लाह तबारक व तआला को हमारी नमाजों रोजों की कोई किसी की जरूरत नहीं है। हम अगर अल्लाह की मखलूक पर अपना दिल नरम करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर भी रहम फरमाएगा। हम भी रहम करें ना किसी पर। हमने तो कांटे ही कांटे बिछा दिए हैं, हमने तो चारों तरफ इतने कांटे बिछा दिए हैं, कोई आदमी उस रास्ते पर ना गुजरे। कांटे जरूर नहीं है कि रास्तों में हो, हमारे दिलों में कांटे इतने हैं। हमारे दिलों में ऐसे कांटे हैं कि हर दूसरे को हम देखते हैं ना तो शक की निगाह से देखते हैं। शक, ये कैसा, ये कैसा, इसमें तो ये ऐब है, फला है, बस साफ सुथरा हूं तो मैं ही हूं, मैं ही साफ सुथरा हूं। अजीजा ने गिरामे, अगर अब ये काम किसका है? मक्खी है ना, मक्खी। मक्खी को देखो, इंसान का कितना ही साफ सुथरा बदन हो, अंतर से मुअत्तर हो गया हो, खुशबूदार हो, लेकिन शरीर में जहां फुंसी फोड़ा होगा ना तो मक्खी उसी पर जगह बैठेगी, अंतर वाली जगह नहीं बैठेगी। तो क्यों ये मक्खी वाला काम करते हो? अगर काम करो उसमें हाँ गुनाह है, खताकार है, उसमें ऐब है किसी आदमी में, तो ऐब को छोड़ो, अगर उसकी एक नेकी है उस नेकी को बयान करो ना। ऐब है उसमें लेकिन नेकियां भी है। अगर 50 ऐब है तो 50 नेकियां भी है ना। एक ऐब है 99 उसमें नेकियां भी है ना। तो हम आज हमारी निगाहें ऐसी हो गई है कि जो ऐब है उसी को बयान करते हैं, उसकी नेकी को कभी बयान नहीं करते हैं। अजीजों, नेकियां बयान करो, किसी की अच्छाई बयान करो। अल्लाह तबारक व तआला, हम किसी के अगर गुनाह, किसी का ऐब छुपाते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला भी सत्तारुल उयूब है। अल्लाह ताला भी ऐब को छुपाने वाला है। अगर अल्लाह हमारे ऐब जाहिर कर दे तो हम डूब के मर जाएंगे। अगर अल्लाह लोगों के बीच में हमारे गुनाह जाहिर कर दे कि आज मैं क्या करके आया हूं, रात को हमने क्या किया है, थोड़ी देर पीछे हमने क्या किया है, दीवार के पीछे इंसान को पता नहीं है लेकिन अल्लाह उसके रसूल को पता है। अगर अल्लाह और रसूल हमारे ऐब को, हमारे गुनाहों को लोगों के बीच में जाहिर कर दें तो हम कहां कदम रखेंगे, कहां लोगों के बीच में बैठने लायक हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है। अल्लाह ने भी हमारे गुनाहों पर, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल के रखा है। हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम भी लोगों के ऐबों पर पर्दा डाल के रखें। अगर हो सके तो उसकी नेकी बयान करें। अल्लाह ताला उस नेकी बयान करने के सदके हमारे भी गुनाह माफ कर देगा, हमें भी नेकियां मिलेंगी। वरना ये होगा कि अगर हम किसी की गिला चुगली करते हैं ना तो हमारे खाते में भी कुछ नेकियां होंगी, वो भी उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगी। ऐसा है।